مدینہ کی روشن گلیاں تھیں۔ مسجد نبوی میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی مجلس سجی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے مخصوص سکون اور بردباری کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر نور اور آنکھوں میں گہری سوچ کے آثار نمایاں تھے۔ خلافت کا بوجھ ان کے کندھوں پر تھا، مگر دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، اسلام کی بقا اور امت کی وحدت۔ ایک دن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، جو سرحدی علاقوں سے جہاد کر کے واپس آئے تھے، سیدھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ امیر المؤمنین حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے کچھ ایسا منظر دیکھا ہے جس نے میرا دل ہلا دیا ہے۔ مختلف خطوں کے مسلمان قرآن کی تلاوت الگ الگ انداز سے کرتے ہیں اور بعض ایک دوسرے کی قرات کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ بڑھا تو مجھے اندیشہ ہے کہ امت اختلاف میں پڑ جائے گی۔ یہ سن کر حضرت عثمان کے دل میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ اگر امت تفرقے میں پڑ گئی تو سب سے بڑا نقصان دین اسلام کو ہوگا۔ انہوں نے فوراً مشورہ کے لیے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلایا۔ مجلس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، ہمیں قرآن کو ایک ہی مصحف میں جمع کرنا ہوگا تاکہ آئندہ کے مسلمان صرف ایک ہی شکل میں قرآن پڑھیں۔ یہ رائے سب کو پسند آئی، چنانچہ کمیٹی بنائی گئی جس کے سربراہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، کیونکہ وہ کاتب وحی رہ چکے تھے اور قرآن کو سب سے بہتر یاد کرتے تھے۔ کتابتی کام شروع ہوا۔ ہر آیت کے لیے گواہی لی جاتی کہ یہ وحی کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ کئی صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی یادداشت اور تحریری نسخے لے کر آتے اور کمیٹی کے سامنے پیش کرتے۔ بڑی محنت اور احتیاط کے بعد ایک معیاری نسخہ تیار ہوا جسے مصحف عثمانی کہا گیا۔ جب یہ کام مکمل ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس مصحف کے کئی نسخے بنوائے اور اسلامی ریاست کے بڑے بڑے شہروں میں بھیجے تاکہ سب مسلمان ایک ہی رسم الخط اور لہجے میں قرآن پڑھیں۔ باقی غیر مسند نسخے تلف کر دیے گئے۔ مسجد نبوی میں جب پہلا مصحف پڑھا گیا تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سب کے دلوں میں اطمینان تھا کہ اب قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بردباری اور دور اندیشی نے امت کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا۔ آج دنیا کے کونے کونے میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اسی مصحف عثمانی کی بدولت ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔